بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 3-9 ہمارا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ تھی قانون ساز ادارے میں قرارداد پیش کی، اس ہیڈنگ کو میں نے کاٹ دیا ہے، آپ اس کو کراس کر دیں، اس ہیڈنگ کو کٹ کر دیں اور اس کی جگہ پہ ہیڈنگ ڈالیں قرارداد مقاصد۔ سمپل قرارداد مقاصد کی ہیڈنگ ڈالیں اور اسی ہیڈنگ میں تینوں پوائنٹس ایڈ ہوں گے، یہ والا بھی اور اس کے نیچے دو اور جو پوائنٹس ہیں۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ہیڈنگ ڈالنی ہے قرارداد مقاصد۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنایا گیا۔ یعنی کہ یہ قرارداد بنی کیوں تھی، اس میں کیا تھے اہم نکات کہ اس میں ملک کا دستور جو تھا وہ بنایا گیا، ملک کے آئینی ڈھانچہ، آئین جو تشکیل دیا گیا اس کو بنانے کے لیے نکات طے کیے گئے تھے۔ اس کے آگے جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے قرارداد منظور، یہ بھی آپ کاٹ دیں، اس کے نیچے والی ہیڈنگ قرارداد مقاصد کے، ان دونوں ہیڈنگ پہ آپ نے کراس کر کے یہ والی دونوں پوائنٹس پچھلی قرارداد مقاصد کی ہیڈنگ کے میں لکھنے ہیں، وہیں سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے پھر کہ آپ نے قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا اور اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی آئے گی قرارداد مقاصد کے اہم نکات۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات اس میں درج ذیل ہیں اور یہ اہم نکات جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں ہیڈنگ وائز اسی طرح سے آپ نے ایز اٹ از یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ساری کائنات کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے، اور یہ بھی اس کے اندر ہی آئے گی کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے نمائندے استعمال کریں گے۔ تو اس ہیڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلا جمہوریت یعنی عوام کی رائے سے اور مرضی سے اکثریت سے جو چیزیں منظور کی جاتی ہے کثرت رائے سے اس کو جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی اقدار کی پابندی ضروری ہوگی، اس قرارداد مقاصد کا ایک اہم نکتہ تھا۔ نیکسٹ ہے اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں اس قرارداد مقاصد میں ایک یہ نکتہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں یعنی ایز اے پرسن انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی مسلمان اپنی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہترین اور ان کو مناسب ماحول فراہم کیا جائے، یعنی کسی قسم کی کوئی مذہبی رکاوٹ ان کے راہ میں حائل نہ ہو۔ اقلیتوں کا تحفظ، یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا جو اس قرارداد مقاصد میں شامل کیا گیا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بنیادی حقوق کی فراہمی، یعنی کہ سب شہریوں کو نسلی، معاشرتی اور معاشی مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی نسلی معاشرتی فرق روا نہیں رکھا جائے گا اور تمام کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ میسر کیے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری نظام ہوگا جو کہ عوام کے نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا، یعنی نظام جو ہوگا وہ وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوگی یہاں پر، جس کے ایک وفاق کے تحت پورے ملک کا نظام چلایا جائے گا اور اس میں عوام کے منتخب نمائندہ کو مختلف سطحوں پر جو نمائندے منتخب ہوں گے ان کے ذریعے یہ ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ پھر پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے قرارداد مقاصد میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے، یعنی جو ملک میں پسماندہ علاقے ہوں گے جہاں توجہ اور ترقی کی ضرورت ہے ان کی ترقی کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں بھی وہ تمام بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں گی جو ملک میں باقی ملک کے تمام ملک کو دی جا رہی ہیں اور انہیں بھی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بہت اہم نکتہ ہے، اس کو قرارداد مقاصد میں شامل کیا گیا کہ ہمارے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، یعنی عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی، بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی اور اپنے فیصلے کرنے میں کسی قسم کا کوئی سیاسی یا بیجا کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر اردو قومی زبان۔ اس قرارداد میں یہ نکتہ بھی شامل کیا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے قرارداد مقاصد کے اہم نکات جو اس پہلے شروع میں آپ نے قرارداد مقاصد کا انٹروڈکشن دینا ہے ایک ہی ہیڈنگ کے تحت، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے
کہ شروع میں ایک ہیڈنگ ڈال دیں گے قرارداد مقاصد، اس میں یہ پہلا نقطہ اور یہ دونوں پوائنٹس آپ نے یہاں سے لے کر 12 مارچ 1949 کو یہاں سے لے کر قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ہی ہیڈنگ کے انڈر ہوں گے اور اس کی ہیڈنگ ہوگی قرارداد مقاصد. پھر نیکسٹ آگے قرارداد مقاصد کے اہم نکات کی ہیڈنگ ڈال کے یہ تمام نکات جو ہیں وہ آپ نے اس کے یاد کر لینے ہیں.